الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین، میرا نام توقیر عباس ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے، جن کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر انتخابی ماحول اتنا گرم رہا، اس سلسلے میں کیا کامیابی ہماری مذہبی جماعتوں نے حاصل کی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ گلگت بلتستان میں 24 نشستوں کے انتخابات ہوئے، جن میں 17 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا اور 268 امیدواروں نے حصہ لیا۔ نتائج کا اعلان ہو چکا ہے، جن میں اگر ہم آپ کو لیٹسٹ سچویشن بتائیں تو 14 سیٹیں جو ہیں وہ نواز لیگ نے حاصل کی ہیں، 3 آزاد امیدوار ہیں، 2 MWM نے حاصل کی ہیں اور دو ہی اسلامی تحریک نے حاصل کی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں نے ایک نشست حاصل کی ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے علامہ عارف واحدی صاحب، آپ اسلامی تحریک کے رہنما ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ ہم نے کوشش کی کہ علامہ راجہ ناصر سے بھی گفتگو ہو جائے اور ان سے بھی پوچھا جائے، لیکن وہ مصروف ہیں۔ اس طرح امین شہری صاحب بھی مصروف نظر آئے۔ ہمارے ساتھ اس سارے مسئلے پر بات کرنے کے لیے ایک انالسٹ بھی موجود ہیں، خرم ذکی صاحب، وہ بھی اس وقت ہمارے پاس لائن پر موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بات میں علامہ عارف واحدی صاحب سے شروع کروں گا۔ علامہ صاحب، آپ گلگت بلتستان میں رہے، اس پوری کمپین کے دوران ہم نے دیکھا آپ کو وہاں پہ۔ ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ جو نتائج حاصل ہوئے ہیں اس الیکشن میں، آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے جو نتائج ہے، ہم نے بتایا کہ کلی طور پر بہتر ہے، لیکن 1-2 سیٹوں پر ہمارے تحفظات تھے جی، اور ان تحفظات میں خصوصاً یہ کہ ہمارے بعض کینڈیڈیٹس کو پولنگ اسٹیشنز میں نہ گھسنے دیا گیا اور روکا گیا انہیں، اس پہ احتجاج کیا تو اس کے بعد اسے اندر جانے دیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ بعض جگہوں پر تھپے اپنی مرضی کے لگائے جا رہے تھے جی، اور نتائج کا خصوصاً ان سیٹوں پر جہاں اسلامی تحریک جیتی ہے، جی، ان سیٹوں پر نتائج 24 گھنٹے 27 گھنٹے لیٹ کرنا ہم سمجھتے ہیں، یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی کہا ہے، ان سے مطالبہ کیا ہے کہ تحقیق کی جائے کہ ان سیٹوں پر لیٹ نتائج کیوں دیے گئے۔ خصوصاً گلگت 3 پہ جہاں دنیور والی سیٹ ہے، ہمارے کیپٹن شفیع صاحب تھے اور ہم سمجھتے ہیں یقیناً جیتے ہوئے تھے۔ 27 گھنٹے کے بعد وہاں نتائج کا اعلان کیا گیا۔ یہ خود ایک سوال ہے کہ اتنا لیٹ نتیجہ کیوں کیا گیا۔ ہم نے پہلے بتایا کہ رات کی تاریکی میں ہمیں شک ہے کہ نتائج تبدیل کیے گئے۔ ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے کہا ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ باقی کلی طور پر الیکشن میں جو ماحول رہا ہے، میں سمجھتا ہوں سازگار رہا ہے، پرامن ماحول رہا ہے، اور ہم نے جو کامیابی حاصل کی ہے، ہمارے در سے 10 امیدوار تھے، لیکن مختلف وہاں کے اور خطے کی مصلحت، امن و وحدت کے حوالے سے ہم نے کچھ امیدوار بٹھا دیے تھے۔ 4 امیدواروں پہ ہم خود لڑ رہے تھے، 4 حلقوں پہ، ان میں سے 2 میں ہم نے کامیابی حاصل کی، ٹھیک ہے، 2 میں ہمیں اس انداز میں شکست ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور جو ہم نے امیدوار بٹھائے تھے، ایک جو ہمارے پرانے تاریخ کے ساتھی تھے، ایک ناشاء صاحب ہیں جو ہمارے 1999 میں چیف ایگزیکٹو ڈپٹی چیف ایگزیکٹو یعنی اس دور کا وزیر اعلیٰ وہ رہے ہیں ہماری حکومت کے، ان کے حق میں ہم نے وہاں اپنا امیدوار ہٹایا۔ اور دوسرا ندیم صاحب جو ہمارے وہاں ایڈوائزر تھے کی حکومت میں، ان کے حق میں بھی ہم نے اپنا امیدوار ہٹا لیا۔ اور کھرمن کی سیٹ سکردو 5 جو ہے، اس میں بھی ہم نے اقبال حسن اپنا امیدوار ہٹا لیا اور ہم نے بھرپور ان کی حمایت کی۔ الحمدللہ وہ 3 بھی جیت چکے ہیں۔ کہ اسلامی تاریخ نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ 5 نظریاتی اور با کردار لوگ، اپنے ہم فکر لوگ، ان سب کو ہم نے پہنچا دیا ہے، مضبوط ہوتا ہے انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے، اس پر بات کرتے ہیں علامہ صاحب ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے. میں خرم ذکی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ 70% شیعہ آبادی کا علاقہ ہے گلگت بلتستان، اور وہاں پر مذہبی جماعتوں کی آپ نے کس طرح دیکھا کہ مذہبی جماعتوں کو ان کی لوگوں نے کس طرح پذیرائی کی وہاں پر؟ اور ایک ہمیں یہ بتائیں کہ بعض جماعتوں کے جیسے MWM کے طرف سے تحفظات ہیں وہاں پر جو نتائج حاصل ہوئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے بنیادی بات گلگت بلتستان کے الیکشن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جو ریجن ہے گلگت بلتستان کا، دیٹ از ٹیکنیکلی پارٹ آف کشمیر، اور وہ بنیادی طور پہ جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اور اس کا مستقبل ان اے وے پینڈنگ ہے جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. اور یہ علاقے بنیادی طور پہ جنہیں ہم شمالی علاقہ جات کہتے ہیں، گلگت بلتستان کہتے ہیں، یہ وفاقی جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہے اس کے کنٹرول میں. اب صورتحال یہ کہ اتنے عرصے سے 60 سال سے کیونکہ کشمیر کا مسئلہ پینڈنگ ہے تو اس علاقے کے بھی مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور وہاں کے جو عوام ہیں گلگت بلتستان کے وہ اپنے بنیادی آئینی حقوق سے محروم ہیں. آزاد کشمیر میں تو سلسلہ یہ ہے کہ وہاں کی ایک اسمبلی ہے، وہاں پہ وزیر اعظم کا تقرر ہوتا ہے، وہاں پہ پوری انتظامیہ آتی ہے وہاں کی لوکل، لیکن یہ سہولت چونکہ گلگت بلتستان کو پاکستان کی وفاقی حکومت نے اپنے زیر انتظام لے لیا تھا، تو اس وجہ سے اس علاقے کو یہ سہولت بھی حاصل نہیں رہی، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ پرابلم ہوئی، احساس محرومی ہے وہاں کے عوام میں، بنیادی آئینی حقوق ان کو حاصل نہیں ہے. اس کانٹیکسٹ میں سب سے بنیادی طور پہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے، اور وہاں پہ یہ جو اسمبلی ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کو مالیاتی حقوق نہیں دیے گئے ہیں. یعنی ابھی تک جو یہ گلگت بلتستان کا ریجن ہے یہ تمام ہر قسم کی فائنینشیل ایڈ کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ جو گورنر اپائنٹ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ وہی بنیادی طور پر مالیاتی امور دیکھ رہا ہوتا ہے اس علاقے کے. دوسری بڑی اہم بات جو کہ ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اب چائنا کے ساتھ MOU سائن ہوا ہے ریگارڈنگ اکنامک کوریڈور جو گوادر سے جس کا آغاز ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ اکنامک کوریڈور انہی علاقوں سے گزرنا ہے گلگت بلتستان کے لیے. تو آف کورس اس کی ایک بہت زیادہ پاکستان کے سیکیورٹی پرسپیکٹو سے بھی دیکھ لیں، اکنامک پرسپیکٹو سے بھی دیکھ لیں تو اس علاقے کی غیر معمولی اہمیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس علاقے کی اس پوری الیکشن کیمپین ظاہری بات ہے ان کی اپنی پرائرٹیز رہی ہوں گی، لیکن جو بات مجھے مسنگ نظر آئی وہ یہ تھی کہ جو اس کی یہ جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس ایریے کی آئندہ آنے والے دنوں میں، اس چیز کو مس کیا گیا. اور یہ جو نتائج سامنے آئے کہ پاکستان مسلم لیگ 13 اور 14 سیٹیں لے گئی، تو بہتر ہوتا ہے کہ جو ہماری مذہبی جماعتیں وہاں پہ کام کر رہی تھیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہی تھی اور جن کا وہاں پہ آلریڈی روٹس بھی موجود ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں ایک بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ PMLN آ کے وہاں پہ حکومت بناتی ہے اور PPP تو آلریڈی راؤٹ ہو چکی تھی، ان علاقوں سے غائب ہو چکی تھی. تو ان کے پاس ایک اچھی اپارچونٹی تھی، لیکن آئی ڈونٹ نو شاید اس کی وجہ یہ رہی کہ اسلامی تحریک ایک عرصے تک بین رہی ہے اور ان کا وہ جو چلے اس کی وجہ خرم ذکی صاحب اس کی وجہ ہم جانتے ہیں علامہ عارف وائدی سے. ایک اور سوال بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں کہ نون لیگ جو کہ بہت مشہور ہے ہمارے حلقوں میں کہ وہ تکفیری گروپوں کو پروموشن میں ان کی مدد کرتی ہے، اور یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں ابھی تکفیری جماعتوں کے جو حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ بھی لائے جا رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نون لیگ نے شیعہ ووٹ کو تقسیم کرنے کے لیے آپ کا سہارا لیا تھا؟ جی جناب، مسئلہ یہ ہے کہ میں عرض کروں کہ چونکہ محرومیت اس خطے میں زیادہ ہے، عرصے سے وہ لوگ احساس سکندری کے شکار ہیں جی،
اور الیکشن سے پہلے وزیر اعظم نے وہاں بہت بڑے پیکیج کا بھی اعلان کیا تھا. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق میں تھی تو وہاں بھی پیپلز پارٹی کی بنی, پہلے قابلی کی حکومت وفاق میں تھی تو وہاں بھی قابلی کی بنی. یعنی محرومیت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ وفاق کی طرف دیکھتے ہیں. کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے, گلگت بلتستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اکثر ان کی نظریں ہوتی ہیں وفاق پہ. وفاق میں جس کی حکومت ہے ہم اسی کی حمایت میں جائیں تاکہ ہمیں کچھ حقوق مل سکے, کیونکہ وفاق نے انہیں کچھ حقوق نہیں دیے ہوئے اور سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے وہاں محرومیت پائی جاتی ہے اور لوگ اس طرف نظر کرتے ہیں. دوسرا میں عرض کروں کہ اسلامی تحریک ہم 1994 میں 9 سیٹیں یہاں لی تھی. 1999 میں بھی ہم نے حکومت بنائی تھی, ڈپٹی چیف ایگزیکٹو صاحب ہمارے تھے. اس کے بعد ہمارے راستے کو روکا گیا, مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے, رکاوٹیں ڈالی گئی, پابندیاں لگائی گئی, ہمیں میدان سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. اور اب 15 سال کے بعد جب پابندی ہٹی تو ہم دوبارہ آئے الیکشن میں. لیکن ابھی ہم نے کمپین شروع ہی کی تھی کہ وہاں کے محکمہ داخلہ نے پھر اسلامی تاریخ پر پابندی لگا دی. اس پابندی پہ 15 دن ہمارے لگ گئے, ہمارے لوگ کنفیوز ہو گئے, حتیٰ ہمارے کئی کینڈیڈیٹ پیچھے ہٹ گئے. اور 15 دن کے بعد ہم نے آئینی جنگ لڑ کے عوامی پریشر ڈال کر ہم نے آزادی حاصل کی. اس کے بعد انتہائی کم وقت تھا, ورنہ ہمیں امید تھی بلکہ یقین تھا کہ 8-9 سیٹیں ہم نکالیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اور پابندی کے بعد جب پابندی اٹھ گئی پھر بھی میڈیا کی صورتحال یہ تھی کہ قائد ملت جعفریہ وہاں تشریف لے گئے اور بہت اچھا بھائی چارے کا, ایک وحدت کا, امن کا ماحول قائم کیا ہم نے. صورتحال یہ تھی کہ علامہ ساجد ندوی صاحب جس خطے میں جاتے تھے جہاں ریلیاں بڑی بڑی اور بہت عظیم الشان استقبال ہوئے, جی ہم نے دیکھا ہے لوگ وہاں موجود ہوتے. میں عرض کرتا ہوں وہاں پیپلز پارٹی کے لوگ, مسلم لیگ کے لوگ, تحریک انصاف کے لوگ سب استقبال کے لیے آئے. لیکن یہ جو رکاوٹیں آئیں اور پھر میڈیا پہ ہمارے خلاف ایک مہم شروع ہوئی کہ یہ تو ممنوع جماعت ہے, میں سمجھتا ہوں وہ وجہ بنی کہ ہماری سیٹیں 2 آئیں. لیکن ہم نے خود حالات کو بھانپ کر ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ نے جو پرانے نظریاتی لوگ ہیں ہم نے ان کی سپورٹ میں اپنے آدمی بٹھا دیے تھے. میں سمجھتا ہوں پھر بھی ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے. اور یہ جو بات خرم بھائی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں مذہبی جماعتوں کو کم, تو میں عرض کروں کہ ٹھیک ہے نواز لیگ کو تو وہاں ملی ہے سیٹیں 13-14, لیکن باقی کون سی سیاسی جماعت, کیا پیپلز پارٹی مذہبی جماعت ہے جسے 1 سیٹ ملی ہے اور وہ 1 سیٹ عمران ندیم صاحب کی جو شگر میں تھی سکردو 6 میں, وہ بھی اسلامی تحریک اگر ان کی حمایت نہ کرتی تو وہ بھی انہیں سیٹ نہیں ملتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا تو صفایا ہو گیا تھا. اور کون سی سیاسی پارٹی ہے جو آگے آئی ہے, میں سمجھتا ہوں پھر بھی وہ لوگ ایک مذہبی ذہن رکھتے ہیں اور ان جماعتوں کو جو ان کے حقوق کے لیے پہلے سے میں سمجھتا ہوں تاریخ کام کر چکی ہے انہوں نے بھرپور تعاون کیا. لیکن یہ جو رکاوٹیں ڈالی گئی اور مسائل پیدا کیے گئے اس وجہ سے ہم نے اپنے امیدوار 10 سے کم کر کے 4 کر دیے تھے اور ان میں بھی ہمیں 2 میں بھرپور کامیابی ملی اور پھر باقی 2 بھی کامیاب تھے. لیکن جو رکاوٹیں ڈالی گئی میں نے آپ خدمت بیان کی اس وجہ سے صورتحال بنی. اور چونکہ ہم نے کمپین بھی جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ چلائی, 1 مہینہ سے زیادہ ہمیں ٹائم نہیں ملا کمپین چلانے کا. میں سمجھتا ہوں آئندہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ کا ایک مستقبل ہے اور لوگ بھرپور انداز میں, آپ بھی اسلامی تاریخ کے ساتھ ہیں, آپ گلگت چلے جائیں, سکردو چلے جائیں, آپ لوگ بھرپور ساتھ ہیں. باقی جو نواز لیگ کی صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کی نظر وفاق کی طرف ہوتی ہے اور کچھ وہ کاوشیں اور کوششیں ان کی جو میں پہلے بتا چکا ہوں. آگے کوشش کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ تاکہ وہاں ایک بھرپور مینڈیٹ لے لیا جائے, بنا دیا جائے, تو وہ بنا دیا گیا. بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایک اچھی اور مثبت انداز میں وہاں اپوزیشن میں کردار ادا کریں گے اور آئندہ الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ بھرپور انداز سے. اچھا علامہ صاحب, بعض جماعتیں کہتی ہیں کہ نون لیگ نے دھاندلی کی ہے, آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نون لیگ جو دیوبندی جماعتوں کی حمایت کرتی ہے وہاں پر شیعہ آبادی والے اکثریتی علاقے ہیں, وہاں پر دیوبندیوں کی آبادی بڑھانے میں بھی آگے 5 سال میں یہ مددگار ثابت ہوگی اور یہ ایک کہتے ہیں حکمت عملی کے تحت اس کو لایا گیا ہے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ مسلم لیگ ساری دیوبندیوں کی جماعت ہے. یہ میں نہیں سمجھتا, یہ ایک پروپیگنڈا ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں عرض کروں کہ دیوبندیوں کی آبادی بڑھانے کے حوالے سے ہم اسمبلی میں ہمارے 5 نظریاتی لوگ موجود ہیں, 2 ہمارے اسلامی تاریخ کے, ہمارے وہاں کے صوبائی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں
اور دوسرے کیپٹن سکندر صاحب بھی ہمارے پرانے نظریاتی آدمی ہیں، اور 3 جن کی ہم نے سپورٹ کیا وہ بھی ہمارے پرانے تاریخی اور نظریاتی لوگ ہیں، وہ اسمبلی میں موجود ہیں. انشاءاللہ اس طرح کی حرکت کو روکیں گے. اپنی ملت کے حقوق کے دفاع کے لیے ان کے ساتھ پہلے سے ایک ریٹرن میں معاہدہ ہوا ہے، اس کا بھرپور انداز میں دفاع کریں گے. اور یہ اس قسم کی سازش کو کن کے ساتھ معاہدہ کیا علامہ صاحب آپ نے؟ جی کن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا؟ ریٹرن جن کو ہم نے جتوایا ہے، فدان آشاد صاحب ہیں، عمران ندیم صاحب ہیں، اقبال حسن صاحب ہیں. یہ کون سی پارٹی کے ہیں؟ اور ہم نے ان کے ساتھ ریٹرن معاہدہ کیا. انشاءاللہ ان حقوق کا، ملت کے حقوق کا بھرپور دفاع ہوگا. 5 نظریاتی آدمی ہمارے اسمبلی میں اس وقت موجود ہیں. یہ نون لیگ کے ہیں جو 3 دوسرے ہیں؟ جی ہم نے کسی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کیا. یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے نون کے ساتھ یا کسی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوا. لوکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں بھی ہم نے کسی اور کو اہمیت نہیں دی. ہمارے جو پرانے تاریخی لوگ تھے پابندی کی وجہ سے وہ دوسری جماعتوں میں چلے گئے تھے، اور ان میں 2 نون لیگ میں اور 2 تھے پیپلز پارٹی میں. ہم نے ان کو سپورٹ کیا. 3 جیت گئے، ایک پیپلز پارٹی کا جو تھا وہ ہار گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے انداز میں ہم ایک حکمت عملی کے ساتھ آئے، اور آگے اسمبلی میں بیٹھ کر ابھی انشاءاللہ لیڈیز کی سیٹ بھی آئے گی، ٹیکنوکریٹ میں بھی آئیں گے ہمارے لوگ. اس میں ہم ایک اچھے انداز میں ایک مضبوط گروپ نظریاتی ساتھیوں کا بنا کر ہم ملت کے حقوق کا اور گلگت بلتستان کے خطے کے حقوق کا بھرپور دفاع کریں گے اور اچھا کردار انشاءاللہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی اتحاد کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. خرم ذکی صاحب، آپ نے الیکشنز فالو کی ہیں گلگت بلتستان کے، اور گہما گہمی جو ہم نے دیکھی ہے مذہبی جماعتوں کی، تو اس دوران ہم کچھ خبریں یہ بھی سنتے تھے کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں 2 چیدہ، ان کے آپس میں اختلافات کی خبریں بھی تھیں. آپ کے پاس کوئی ایسی رپورٹس ہیں یا اس طرح کی کوئی لیڈرشپ کے حوالے سے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری شیعہ قیادت کے لیے موضوع نہیں تھا وہ ہوا ہے؟ آپ اس حوالے سے مطمئن ہیں کہ وہاں پر جو اتحاد کی ایک فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی وہ ناکام رہی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو یونٹی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور جس ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، اور جس پس منظر میں بات کر رہا تھا کہ وہ علاقہ مستقبل قریب میں وہ پاکستان کی اکانومی اور سیکیورٹی دونوں کے حوالے سے ایک بیک بون بننے جا رہا ہے، اور چائنا کا ایکسس اسی علاقے سے ہے، پاکستان کو کنیکٹ کرتا ہے وہی علاقہ چائنا کے ساتھ. تو ایسی صورتحال میں اس امر کی انتہائی ضرورت ہے کہ وہاں پر جو ہمارے بھائی ہیں وہ متحد نظر آئیں، اور بالکل ایک جو بائنڈنگ ہونی چاہیے وہ انفارچونیٹلی وہ مسنگ نظر آئی. اور اس کی وجوہات ہیں، بیٹھے کوششیں بھی کی گئی، آغا راحت بھی انوالو ہوئے. پھر یہ لگا کہ آغا راحت جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ نواز شریف وہاں پر حکومت میں آئے، اور اس کی وجوہات جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ اس حوالے سے کنسرن رہے، کیونکہ ان کے تعلق مسلم لیگ کا جو تعلق ہے وہ مقامی سطح پہ، اگر پاکستان کی سطح پہ بات کریں تو کالعدم دہشت گرد گروہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ان کی بہت اسٹرانگ بانڈنگ ہے، اور انٹرنیشنلی وہ اگر دیکھا جائے تو وہ سعودی عرب کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات ہیں میاں نواز شریف کے. تو ان 2 وجوہات کی بنا پر عام ایک جو گلگت بلتستان کے شہری کی ظاہری بات ہے ممکن ہے وہ کمفرٹیبل نہ ہو، اور اگر آپ یہی چیز پرسیو کر رہے ہو، لیکن عملاً اگر دیکھیں آپ تو انتخابی نتائج نے ہمیں یہ بتایا کہ اس حوالے سے وہاں کے لوگوں کی شاید ریزرویشن اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے پاکستان کے دیگر علاقوں کی ہے. اور ان اے وے لیٹ می سے کہ وہ جو اگر آپ اس چیز کو پرسیو کر رہے تھے یا جو ان کا اندیشہ تھا، اس حوالے سے گلگت بلتستان کے عوام کی حد تک اگر بات کی جائے تو وہاں کے عوام نے اس خیال کو ریجیکٹ کر دیا. پرسنلی اگر مجھ سے پوچھیں گے آپ کہ میں مسلم لیگ نواز شریف کی حکومت کو کیسے دیکھتا ہوں، تو انہی 2 پوائنٹس میں بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں. لیکن یہ کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک ٹرینڈ وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ
ہوتی ہے تو پاکستان میں جو وفاقی حکومت ہوتی ہے تو ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو گلگت بلتستان کی حد تک حکومت بنتی ہے وہ انفلوئنس کر جاتی ہے وہاں پر اور انہی کی حکومت سامنے نظر آ رہی ہے. خرم ذکی صاحب آپ کی بات ہے یہ کافی ضروری ہے اور یہ اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے وہاں پہ ایک متحد فورم بنانے میں اور ایک پولیٹیکلی ہم یونٹی کا مظاہرہ نہیں کر سکے تو یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا میرے خیال میں ہمارے لیے. تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے دونوں جماعتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے اور ایک پازیٹیولی رول ادا کرنا چاہیے. علامہ صاحب اور خرم ذکی صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. اسی حوالے سے ہم آگے بات کریں گے, ایک اور ٹاپک بہت امپورٹنٹ اس پر بھی بات کریں گے خرم ذکی سے. ہمارے ساتھ رہیے گا.